بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کچھ فضائل بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ کے متعلق علماء امت کے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بہت سے اقوال و فرامین ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے۔ بسم اللہ صرف قرآن مقدس کا حصہ نہیں ہے، بلکہ تمام آسمانی کتابیں اور صحائف جو اللہ عز و جل نے نازل فرمائے 104 ان کی تعداد ہے۔ ان میں سے 4 کتابوں میں اللہ عز و جل نے پوری کتابوں کا اور جتنے صحائف انبیاء علیہم السلام پہ نازل ہوئے ہیں، ان تمام صحائف کا خلاصہ اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ ان 4 مقدس کتابوں کا خلاصہ اللہ رب العزت نے 3 بڑی کتابوں کا خلاصہ چوتھی کتاب یعنی قرآن مقدس میں بیان فرمایا، اور قرآن مقدس کا خلاصہ اللہ عز و جل نے سورۃ بقرہ میں بیان کیا۔ سورۃ بقرہ کا خلاصہ اللہ پاک نے سورۃ فاتحہ میں بیان فرمایا، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ اللہ پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ کی صرف با یہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ تو آپ دیکھیں، پورے قرآن مقدس اور تمام آسمانی کتابیں اور صحائف جو اللہ رب العزت نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بند کر کے امت محمد کو مرحمت فرمائی، یہ عطیہ خداوندی ہے۔ اسی کو علماء نے اسم اعظم قرار دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی بابت پوچھا کہ یا رسول اللہ، بسم اللہ کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ جو ہے یہی اسم اعظم ہے، اور بسم اللہ کا اسم اعظم کے ساتھ اس قدر قرب ہے جتنی کہ آنکھ کی سفیدی اور سیاہی کا قرب ہے۔ جہاں سفیدی ختم ہوتی ہے سیاہی شروع ہو جاتی ہے، جہاں سیاہی ختم ہوتی ہے وہاں سے سفیدی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہی خود یہ کلمۃ التقوی ہے، یہی بسم اللہ اسم اعظم ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الفتح میں قرآن مقدس کی اس آیت کی تشریح میں لکھا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کے ساتھ کلمہ تقوی کو لازم کر دیا تھا۔ کہ ان کے ساتھ؟ صحابہ کرام کے ساتھ۔ اب امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الزمہم کلمۃ التقوی، کلمۃ التقوی سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہی بسم اللہ اللہ پاک نے اپنے پیاروں کے ساتھ لازم کی۔ اس کا ذکر کرنے کی اللہ نے اپنے نیک بندوں کو توفیق دی۔ جس کے مسائل مشکلات کو حل کرنے کا فیصلہ بارگاہ خداوندی سے ہوتا ہے، ان کو بسم اللہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ بسم اللہ بہت بڑا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ شخص جس کو حاجت ہو، جس کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہو، اور ایسا شخص جو مشکلات کے گھیرے میں بندھ چکا ہو، میں ایسے شخص کو چاہیے بدھ کو، جمعرات کو اور جمعہ کو روزہ رکھے، اور جمعہ کی نماز کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ 2 رکعت نماز اس طریقے سے ادا کرے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد
آیت الکرسی کا اہتمام کریں، یہ پورا رکوع پڑھیں، لا اکراہ فی الدین سے مکمل رکوع تک، الم تر الی الذی حاج ابراہیم تک۔ اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ان کو چاہیے کہ وہ سورۃ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے پڑھیں، اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کا ان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بسم اللہ کی دعاؤں میں سے ایک اہم ترین دعا ہے۔ جب وہ اس دعا کا اہتمام کریں گے تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو شرف قبولیت مرحمت فرمائیں گے۔ اللہم انی اسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم وَأَسْأَلُكَ بِإِسْمِكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ آگے وَلَا نَوْمٌ سے الَّذِي مَلَأَتْ عَظْمَتُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَسْأَلُكَ بِإِسْمِكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي عَنَتْ لَهُ الْوُجُوهُ وَخَضَعَتْ لَهُ الرِّقَابُ وخشعت له الابصار ووجلت منه القلوب وظرفت منه العيون ان تصلي على سيدنا محمد وان تعطيني حاجتي وهي كذا وكذا۔ آگے اپنی حاجات، اپنے مسائل کو بیان کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ جو حاجات اور ضروریات مانگے گا اللہ پاک اس کی حاجات اور ضروریات کو قبول کریں گے۔ اور اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ہے، اور ان کی بھی دعا علماء نے نقل کی ہے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کا اسم ذات بھی موجود ہے، اور اسماء صفات میں سے جو سردار نام ہے اللہ عز و جل کے، الرحمن الرحیم، وہ بھی موجود ہیں۔ تو اسی لیے اس کو اسم اعظم قرار دیا گیا ہے۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اسماء اعظم کی بحث کی ہے کہ یہ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں، وہاں حضرت نے فرمایا کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے، بشرطے کہ جب لیا جائے تو غیر دل میں نہ ہو، کسی قسم کے کوئی سہارے، جھوٹے سہارے نہ بنائے گئے ہوں، بس اللہ رب العزت کی ذات عالی کی طرف دیکھا جائے، ما سوی اللہ سے اپنے قلب کو خالی کر دیا جائے، پھر دعا مانگیں، دیکھیں کہ کیسے دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو کوئی ضرورت پیش آئی وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہم یا مونس کل وحید ویا صاحب کل فرید ویا قریبا غیر بعید ویا شاہدا غیر غائب ویا غائبا غیر مغلوب ویا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض اللہم انی اسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت من خشيته القلوب أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تقضي لي۔ اپنی حاجات اور ضروریات کا آگے نام لے، اے اللہ میرے لیے میری فلاں فلاں ضروریات کو اپنی رحمت اور فضل سے پورا کر دے، تو اللہ رب العزت پورا کر دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے جس طرح لا الہ الا انت سبحانک حضرت یونس علیہ السلام والی دعا ہے، دعائے یونس، اس کے بارے میں فرمایا کہ آگے اللہ رب العزت نے قبولیت کا وعدہ فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، تو اسی طرح کا وعدہ یہاں بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ۔
اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کی تکلیف کو دور کر دیا ہے۔ اب یا ارحم الراحمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے یہ مبارک نام اللہ کو بہت پسند ہیں، اور علماء نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی بیان کی ہے، وہ جو انہوں نے ایک آدمی ان کو اپنے خچر پر سوار کر کے لے گیا تھا، قتل کرنا چاہتا تھا۔ روایات مختلف ہیں، ایک روایت میں وہ دعا بیان کی گئی ہے، اور اسماء اعظم کی ایک کتاب ہے، اسم اعظم مولانا امداد اللہ انور دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر حضرت نے فرمایا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 2 رکعت نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد صرف یا ارحم الراحمین پڑھا تھا، آسمان سے اللہ نے فرشتوں کا نزول فرمایا، اس کے دشمن کو انہوں نے قتل کیا، حضرت کو نجات مل گئی۔ تو آپ ہر دعا میں بسم اللہ کا اہتمام کیجئے، یہ ہتھیار ہے جو اللہ پاک نے اہل تقوی کو مرحمت فرمایا۔ تو بسم اللہ کا اہتمام شیطان کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، اپنے دبدبے اور ہیبت میں ڈال دیتا ہے، تو بسم اللہ کا اہتمام انتہائی ضروری ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔